اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیں۔ اب دیکھیے یا ایھا النبی واحد، طلقتم النساء فوراً جمع کا صیغہ، اس لیے کہ حضور سے تو یہ متعلق ہی نہیں ہے۔ حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا، اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو۔ عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے۔ اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا پورا لحاظ رکھو۔ وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ مطلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھیں، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی۔ تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ نہیں، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں۔ ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ غصے میں آ کے ایک طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے، اسی میں ایک ہی طلاق دی تھی رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہے، اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کی جو میعاد ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے کہ جو روک لیا جائے، اور فارقوهن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں، دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا۔ عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین۔ یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس اور وضاقت یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا
اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے۔ مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو۔ کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے رازق میں ہوں۔ ہے ایمان اور یقین اس پر؟ کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو۔ لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات ہے۔ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں۔ آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ہے۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں۔ اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ تو دین کو غالب کرنا ہے، کرنا ہی ہے۔ کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے، ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے۔ یہ تو اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کل ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو۔ بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر، تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے وجود ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی۔ تب پکارو اللہ کو۔ اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں۔
کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔